السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین کے بہت شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ لیلۃ القدر کے اندر بھی ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور تمام سامعین کو، ہمیں اور تمام سامعین کو اس قدر والی رات کی حصولیابی کی توفیق عنایت فرما دے، آمین ثم آمین۔ آج کے ٹاپک کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں لیلۃ القدر کی فضیلتیں۔ اولاً اس کا معنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی تعظیم اور قدر و منزلت کے ہے۔ ارشاد باری ہے وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنا واجب تھی ایسے قدر نہ کی۔ اس اعتبار سے لیلۃ القدر کا معنی یہ ہوگا قدر کی رات، قدر و منزلت والی ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ رحمت و برکت و مغفرت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص اس رات کو جاگے گا وہ قدر و منزلت والا ہو جائے گا۔ اور دوسرا معنی تضییق و تنگی کا ہے، یا تضییق کا معنی پوشیدہ مخفی ہونا ہے، یا اس رات میں فرشتوں سے زمین کا تنگ ہو جانا ہے۔ اور تیسرا معنی قدر کا معنی بقدر، قدر دال کے فتح کے ساتھ، اس رات میں سال بھر کے احکام اور فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ ارشاد باری ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ لغوی معنی تھے، اور قرآن حدیث کے اندر اس رات کے بے شمار فضائل ہیں، جس میں چند فضائل کو ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی فضیلت، ہر کوئی شخص ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کو جاگے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا، باب فضل لیلۃ القدر۔ اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ ترجمہ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو شخص شب قدر من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو شخص میں لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے گا ایمان کے اور ثواب کی نیت سے، اسے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سفیان کے ساتھ سلیمان بن کثیر نے بھی اس حدیث کو زہری کے ساتھ روایت کیا ہے، صفحہ صحیح بخاری جلد نمبر صحیح بخاری حدیث نمبر 2014۔ شب قدر کی دوسری فضیلت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات قرآن کریم جیسی عظیم و مقدس کتاب کو نازل فرمایا، جس کے اندر انسان کے لیے ہدایت و دنیا و آخرت کی سعادت مندی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ایک بارگی لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں بیت العزہ کے اندر نازل فرمایا، پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور تیسری فضیلت،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہاں لیلۃ القدر کو استفہام کے ذریعے سے ذکر کیا گیا ہے، جو بلاغت کے قاعدہ کے مطابق تعظیم و تفخیم پر دلالت کرتا ہے۔ بہت ہی قدر والی رات ہے۔ چوتھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس رات کی، اس عظیم رات کی ایک صفت یہ بیان کی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور پانچویں فضیلت، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں خیر و برکت اور رحمت لے کر، اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو ذکر کرنے کے بعد ان کے اعلیٰ سے ذکر کرنا، جس سے خصوصیت مزید اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ ایک اشکال کو دور کر دیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا تنزل الملائکۃ والروح، یعنی روح الامین نازل ہوتے ہیں کب؟ شب قدر میں۔ اور ظالم لوگوں نے اپنے تقریروں کے ذریعے جو میں نے سنا تھا، اور اپنے تفسیر اور تقریر اور تحریر کے اندر علماء سوء کے طلبگار یہ پیش کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ شب برات ہے، اور شب برات میں روحیں ہماری آتی ہیں، اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں شب برات میں، اور روحیں ہماری تمام روحیں آ جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة۔ قرآن کی غلط تفسیر بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ روح کی آمد کے سلسلہ، حضور روح وہ نہیں، روحیں نہیں، بلکہ روح کی آمد کے سلسلہ، یعنی روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے فرشتے ہیں، والملائکۃ فرشتے، اور روح الامین روح القدس مراد ہے، لیکن تمام روحیں۔ بہرحال یہ عقیدہ رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور چھٹی فضیلت، شب قدر سلامتی والی ہوتی ہے، اس رات کو قیام کرنے والوں کی عبادت و اطاعت کے باعث سزا و عذاب سے سلامتی ہوتی ہے، یعنی اس میں شر نہیں ہے، مومن اس رات کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ یا اس فرشتے اس اہل مومن کو، فرشتے اہل مومن کو، اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں، یا فرشتے ہی آپس میں دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ احسن البیان 1734 ارشاد والی ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور ساتویں فضیلت، ایک بڑی فضیلت یہ ہے، اس کے متعلق اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ایک مستقل اور مکمل سورہ نازل کی گئی جس کا نام سورۃ القدر ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور آٹھویں فضیلت، اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ رات یہ برکت والی ہے، یعنی اس میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جیسے دوسری جگہ اس کی صراحت موجود ہے، اسی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بعض لوگوں نے لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان لیا ہے، 15ویں شعبان، یہ غلط ہے، قطعی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر شعبان کو مبارکت مانتے ہیں تو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی نفی کرنی لازم ہو جائے گی، لہذا اس سے بچتے ہوئے عقیدہ رکھیں کہ رمضان کے مہینہ ہی شب قدر ہی مبارک رات ہے، اور اس پر یقین کامل ہو۔ اسی طرح سے 9ویں فضیلت، اس رات کی حکمت والے قیام کی تقسیم عمل میں آتی ہے، چنانچہ سال بھر میں جتنے محکم کام انجام پذیر ہونے والے ہوتے ہیں انہیں لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان میں کسی میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوتا۔ ارشاد باری ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ
کر دیا جاتا ہے۔ اور 10ویں فضیلت، لیلۃ القدر میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ جس کو ابن ابی حاتم نے طریق میں زہاق سے روایت کیا ہے۔ بہرحال یہ لیلۃ القدر کی فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور لیلۃ القدر کے اندر تعین میں اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے کہ کون سی رات ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے۔ تو اس رات کے تعین میں 40 اقوال آئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے 13 سے زیادہ اقوال ہیں، اور حافظ حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر کے تعین میں 40 اقوال ہیں۔ بہرحال یہ مخفی ہے، اور مخفی کی حکمت دوسرے ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائیں گی، اور اس کی علامتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو اس فضیلت کے اعتبار سے اس رات کو جگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔